ارض قدس کے تاریخی قدیم اور مقدس شہر خلیل الرحمن میں خوش آمدید۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، یہ الخلیل ہے، یہ خلیل الرحمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی وطن عراق میں شہر آور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور پیغمبر بنایا۔ انہوں نے ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے دعوت توحید قبول نہیں کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارض مبارکہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ یہ قافلہ ہجرت 4 افراد پر مشتمل تھا: حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقہ سے ہجرت کر کے کچھ عرصہ حاران میں قیام فرمایا، جو آج کل ترکی سلطنت کے صوبہ شانلی عروفہ کا ایک ضلع ہے۔ شام کی سرحد کے قریب اس کا محل وقوع ہے۔ وہاں سے چل کر کچھ عرصہ شکیم نابلس میں ٹھہرے۔ بعد ازاں فلسطین کے جنوبی حصہ غزہ اور الخلیل کے درمیان بیر سبع میں آ کر سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں انہوں نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی، جو فلسطین کی قدیم مسجد شمار ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض قدس میں دوسرے مقامات پر بھی مساجد بنائیں۔ یوں فلسطین 4000 سال سے توحید کا مرکز رہا ہے، اور خلیل اللہ علیہ السلام یہاں دعوت توحید کا پرچار فرماتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ رضائے الہی کی خاطر ہجرت اور اسفار میں گزرا۔ مصر کی طرف ایک سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایک ظالم و جابر بادشاہ سے پڑا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا پر غلط نیت سے تسلط کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و ناکام کر دیا۔ پھر اس بادشاہ نے ایک باندی سیدہ ہاجر یا سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفتاً دی۔ اس باندی نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی۔ اسی زوجہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اسلوج سے جنوب مغرب میں ایک مقام الثمیلہ یا الثمیلہ میں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام ولادت میں اور اقوال بھی ہیں، لیکن یہ بات اتفاقی ہے کہ وہ فلسطینی ہے، فلسطین میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ محترمہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی، بشارت کی تکمیل ہوئی، اور سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الخلیل کے ایک علاقہ رامت الخلیل یا حرم و رامت الخلیل میں بھی قیام پذیر رہے، جو آج کل کھنڈرات کی شکل میں ویران پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے جس علاقہ میں سب سے زیادہ وقت گزارا، اس کا نام الخلیل ہے۔ الخلیل کو حرم ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد الاقصی کے بعد مسلمانوں کے ہاں یہ چوتھا مقدس مقام ہے۔
الخلیل کا نام حبرون بھی ہے۔ الخلیل شہر کا مقدس مقام المسجد الابراہیمی ہے۔ گوگل میپ پر یہ ابراہیمی ماسک نام سے محفوظ ہے۔ یہ مسجد مسلمان اور یہودی دونوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ مسلم مسجد ہے اور ایک حصہ یہودی معبد ہے۔ مسجد کے چاروں طرف بڑے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عظیم دیوار ہے۔ اسی ٹکڑے کو حرم ابراہیمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن واضح رہے حرم سے مراد ہے احترام اور تقدس والا مقام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی حرم ابراہیمی میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند قبور ہیں جو ان ہستیوں کی طرف منسوب ہیں۔ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ رفقہ سلام اللہ علیہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ لیہ سلام اللہ علیہا، ان کی قبر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعویذ یعنی قبر پر بنایا گیا اوپر قبر کا ایک حصہ، یہ علامتی قبر ہے، اور یہاں مدفون انبیاء علیہم السلام اور باقی تمام جو قبور ہیں وہ اصلاً ایک غار میں ہے، اور اس غار کی طرف راستہ جاتا ہے، اور وہ غار تقریباً 40 فٹ نیچے گہرائی میں ہے، جہاں آج کل کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ ایک چھوٹی سی جالی کے ذریعے نیچے غار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مسجد ابراہیمی میں سلطان اسلام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا ممبر بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ سلطان نے 3 ممبر بنوائے تھے، ایک مسجد اقصی، دوسرا مسجد ابراہیمی اور تیسرا دمشق کی جامع مسجد میں رکھا گیا۔ مسجد الابراہیمی کا یہ ممبر 14 فٹ اونچا ہے۔ تقریباً 9 صدیوں سے یہ ممبر پوری آب و تاب کے ساتھ مسجد ابراہیمی میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اہلیہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لا کر چھوڑا۔ ملاقات کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے زمزم کا کنواں وجود میں آیا، یہاں آبادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سرزمین مکہ میں عرب کے ایک قبیلہ میں نکاح کیا، انہی کی نسل سے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ارض قدس فلسطین میں مختلف ہستیوں کے نقوش و آثار ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام، صحابہ رضی اللہ عنہم، ان مقدس ہستیوں کے نقوش و آثار کے لیے دیکھیے نقوش سیرت چینل پر ہماری ویڈیوز اور ہماری کتاب فلسطین عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔